بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لائیو وتھ آفتاب علی بیگ میں آپ تمام دوستوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ تو جس طرح پروگرام کا فارمیٹ ہوتا ہے کہ اس فارمیٹ کے اندر ہمارے بہت سارے ڈیفرنٹ جو پلیٹ فارم یا ڈیفرنٹ فیلڈ سے جو لوگ آتے ہیں جو بہت اچھے کام کر رہے ہوتے ہیں یا ایک اسٹرگل فیس میں ہوتے ہیں، ان کو لے کے ہم آتے ہیں۔ تو آج کے ہم اس چھوٹی سی نشست میں ہمارے مہمان ہیں، بہت ہی ینگ اور انرجیٹک آپ صحافی ہیں چترال کے، اور ایک ینگ انرجیٹک لکھنے والے ہیں کریم اللہ صاحب۔ ہم ان کی زندگی کے حوالے سے تھوڑی سی بات کریں گے کہ کس طرح اسٹارٹ کیا، کہاں سے اپنی جو ہے صحافت کا انہوں نے اسٹارٹ کیا، زندگی کے کن فراہے سے گزرے، ایجوکیشن کہاں سے حاصل کی، یہ بھی باتیں ہوں گی۔ چترال کے اندر رہتے ہوئے انواز ایک نیوز کے نام سے یہ ڈیجیٹل جو میڈیا کا جو دور ہے اس کے حساب سے اپنا ایک ویب سائٹ اور ایک پیج چلا رہے ہیں، جس میں چترال کے بہت سارے ایشوز کو یہ ہائی لائٹ بھی کرتے ہیں۔ کافی ساری تنقید بھی جو ہے آپ کی طرف سے آ رہی ہوتی ہے، اس حوالے سے بھی ہم بات کریں گے۔ تو کوشش ہوگی کہ ان کی پرسنل لائف، پھر ان کی جو سیاسی صحافی جو ایز اے صحافی جو کام کر رہے ہیں اس کی حساب سے کچھ باتیں ہم کریں گے، اور کچھ جنرلائز طریقے سے ہم بات کر لیں گے۔ تو میرے مہمان ہیں کریم اللہ صاحب، بہت شکریہ آج کے ہمیں ٹائم دینے کا۔ تھینک یو آفتاب صاحب کہ آپ نے ہمیں بلایا، ہمیں موقع دیا کہ اپنے خیالات آپ کے ساتھ یا ناظرین کے ساتھ ہم شیئر کر سکیں۔ اچھا کریم اللہ صاحب، صحافی تو ایک بہت بڑی فیلڈ ہے، صحافت کی ہم بات کریں نا، اس پہ آنے سے پہلے تو چترال کے اندر میں نے بہت سارے لوگوں کے ساتھ میری انٹریکشن ہوئی، اور بہت سارے لوگوں کا میں نے انٹرویوز کیا۔ کچھ ایسے لوگ تھے جن کی ایکسپیرینس بہت زیادہ تھا، اور کچھ ینگسٹرز بھی تھے۔ ایک فرسٹ صحافی ہے آپ ہیں جن سے میں انٹرویو کر رہا ہوں، تو میں چاہوں گا کہ آپ اپنی ایک شارٹس اور ایک انٹروڈکشن اگر ہمارے جو لسنرز ہیں، سننے والے ہیں، دیکھنے والے، ان کے لیے کریں۔ اچھا، میرا نام کریم اللہ ہے، میرا تعلق اپر چترال مستوج پرواگ کے ایک چھوٹے سے گاؤں نصر گوڑ سے میرا تعلق ہے۔ ابتدائی تعلیم میں اپنے گاؤں کے پرائمری اسکول سے ہی حاصل کی، گورنمنٹ سے، پھر گورنمنٹ ہائی اسکول مستوج سے میں نے میٹرک کیا۔ مڈل یا ایوریج لیول کا ایک اسٹوڈنٹ تھا میں۔ گورنمنٹ ڈگری کالج بونی سے ایف ایس سی، اور پھر بی اے پولیٹیکل سائنس کرنے کے بعد پشاور یونیورسٹی سے میں نے ماسٹر کیا پولیٹیکل سائنس میں۔ تو یہ میری ایجوکیشن بیک گراؤنڈ تھی۔ اس کے علاوہ میں پریکٹیکل لائف میں بطور صحافی میں نے کالج کے زمانے ہی سے چترال کے جو مقامی اخبارات ہیں اس میں لکھنا شروع کیا، چھوٹے موٹے جو ایشوز ہوتے ہیں۔ میرا جو فرسٹ جو کالم شائع ہوا تھا چترال کا ایک ہفت روزہ اخبار تھا، کوئی چترال ویژن نام تھا، میں بھول گیا ہوں، گورنمنٹ ڈگری کالج بونی کے مسائل، تو اس حوالے سے میں نے لکھا۔ اس کے بعد مختلف ایشوز کے اوپر میں نے لکھنا شروع کیا۔ پھر جب یونیورسٹی میں آیا تو یونیورسٹی میں آنے کے بعد یہ 2011 کے بعد یہ جو ڈیجیٹل پلیٹ فارم ہے وہ اس میں جانے کا موقع ملا۔ اس سے پہلے ہمارے ہاں ڈیجیٹل جتنے بھی پلیٹ فارم ہیں، ای میل، فیس بک، یہ اس سسٹم سے ہم بالکل بے خبر تھے۔ تو یونیورسٹی میں آنے کے بعد ہم نے اپنا ای میل آئی ڈی بھی بنایا، اور فیس بک میں 2011 کے بعد سے میں ایکٹیو ہوں۔ اس سے پہلے جب میں لکھتا تھا تو ہینڈ رائٹنگ ہوتی تھی، اور ہینڈ رائٹنگ کر کے میں ڈاک کے ذریعے چترال اپنے جو کالم ہوتے ہیں وہ کالم بیچتے تھے۔ جب پشاور یونیورسٹی سے میں نے لکھنا شروع کیا، چترال ٹائمز اس وقت لانچ ہو چکے تھے، تو چترال ٹائمز کے لیے میں لکھنا شروع کیا۔ ماہنامہ شندور بھی شائع ہوتے تھے اس کے لیے، تو وہاں کمپوزنگ کا فیسلٹی ہمیں ملی، تو کمپوزر کے ذریعے کمپوزنگ میں کرتا تھا۔ اس کے بعد 2012 کے اندر مجھے کہیں سے ایک کی بورڈ ملا، اس میں اردو الفابیٹ لکھے ہوئے تھے، تو گھر میں ایک نارمل سی لیپ ٹاپ تھی، تو وہ جو کی بورڈ تھے وہ گھر میں لے جا کے میں نے پریکٹس شروع کیا۔ تو پریکٹس شروع کرنے کے بعد تو میں نے یہ اردو لکھنا وہ سیکھ لیا، تو یہ میرے لیے بہت بڑی اچیومنٹ تھی، کیونکہ جو کمپوزر ہے ان کے اخراجات الگ سے ہوتے تھے، تو ان اخراجات سے خلاصی ملی۔ تو اس کے علاوہ میں تھوڑا بہت پولیٹکس کے اندر بھی انوالو رہا ہوں۔ کالج کے زمانے میں بھی اسٹوڈنٹس پولیٹکس میں نے کیا ہے، اسٹرائک ہم کرتے تھے، تقریبات میں ہم حصہ لیتے تھے۔ اس کے علاوہ جب فارغ ہوا 2015 کے بلدیاتی الیکشن میں الیکشن لڑا،
لوکل گورنمنٹ یوتھ کونسلر منتخب ہوا. 3-4 سال تک میں وہاں پر سروس دیا. اس کے بعد 2019 کے اندر ہماری ٹینیور مکمل ہو گئی, تو پھر وہ پریکٹیکل پولیٹکس سے تھوڑا کنارہ کش ہو گیا. اور اس دوران بھی میں لکھتے اور رپورٹنگ میں کرتا تھا. اچھا, یہ تو آپ نے بہت زبردست باتیں آپ نے بتائی کہ ایک چھوٹے سے گاؤں سے بندہ نکلتا ہے, پشاور آتا ہے, پڑھتا ہے, ساری چیزیں. کتنی اسٹرگل ہے؟ اسٹرگل تو ابھی بھی جاری ہے. اسٹرگل بہت آپ کہہ سکتے ہیں بہت زیادہ ہے, چونکہ ہم کوئی مڈل کلاس بھی ہم نہیں کہہ سکتے. بائی فیملی لوئر مڈل کلاس سے ہمارا تعلق ہے. میرے والد صاحب گوادر میں جا کے محنت مزدوری کرتے تھے. گھر میں والدہ ہوتے تھے اور چچا وغیرہ ہم ساتھ رہتے تھے. تو مال مویشی پال کے انہوں نے ہمیں پالا پوسا, ہمیں بڑا کیا. میرے ساتھ میرے چھوٹے بھائی, میری چھوٹی بہن نے بھی ماسٹر کی ہے. تو ہماری اس ایجوکیشن میں میرے والدہ کا کردار بہت زیادہ ہے, چونکہ انہوں نے بہت زیادہ انکریج بھی کیا اور بہت زیادہ انہوں نے سختیاں بھی برداشت کی اور ہمیں پڑھایا. تو والد کے ساتھ ساتھ والدہ کا بہت بڑا کردار ہے. تو اس اسٹرگل تو ہم جیسے جو لوگ ہوتے ہیں, ایک تو ہم اپنے فیملی میں پہلے جنریشن ہے جو اسکول گیا پڑھا, تو اس کے لیے کچھ بھی ہمارے سامنے کوئی گائیڈنس نہیں تھی کہ کیا پڑھنا ہے کیا نہیں پڑھنا ہے, کس فیلڈ میں جانا ہے. یہاں تک کہ یونیورسٹی میں اس سے فارغ ہونے کے بعد ہمیں اندازہ ہوا کہ ہمیں کیا پڑھنا چاہیے اور ہم کیا پڑھ رہے ہیں. تو اس وجہ سے ہمیں بعد میں بہت سارے مسائل بھی ہوئے جاب کے سلسلے میں. پھر پرائیویٹ سیکٹر میں اتنے اپرچونیٹیز نہیں, اور پھر ہم جیسے جو ایوریج لیول کے اسٹوڈنٹ ہیں ان کو بہت زیادہ مشکلات کا سامنا ہوتا ہے. صحیح. اچھا, ایک چیز تو یہ ہو گئی کہ پولیٹیکل جو ہے اس کا آپ اسٹوڈنٹ ہیں, سائنس کا اسٹوڈنٹ ہیں. صحافت آپ کہہ رہے ہیں کہ میں شروع سے کر کے آ رہا ہوں, تو اسی ٹائم یہ جرنلزم پڑھنے کی کوشش نہیں کی, اس کی کیا ریزنس ہیں؟ اصل میں مجھے ایڈمیشن بھی ملا تھا. میں اس وقت جب 2011 میں یونیورسٹی میں ایڈمیشن لیا تو میری ایک خواہش تھی کہ میں کراچی کی جانب موو کروں. تو اس وقت کراچی کی حالت بہت خراب تھی, ٹارگیٹ کلنگ وغیرہ. اس لیے میرے والد نے مجھے روکا کہ آپ کراچی سروائیول نہیں کر سکتے. تو اس وجہ سے میں کراچی نہیں جا سکا. پشاور یونیورسٹی میں جرنلزم میں مجھے ایڈمیشن ملا تھا, لیکن کچھ دوستوں سے مشورہ کیا انفارچونیٹلی, تو انہوں نے مشورہ دیا کہ پولیٹیکل سائنس اچھا ہے, اس میں اسکوپ زیادہ ہے. تو میں جرنلزم میں نہیں جا سکا اور پولیٹیکل سائنس میں آیا. ہمارے اکیڈمی کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر میں وہاں بھی جاتا بھی تو پھر وہاں سے جو فارغ ہوئے ہیں اتنے لرننگ نہیں ہے. جرنلزم چونکہ ایک پریکٹیکل فیلڈ ہے, اور بدقسمتی سے ہمارے جو یونیورسٹیز ہے وہاں سے جو فارغ ہوتے ہیں ان کو کچھ چند ایک تھیوریز کے علاوہ کوئی پریکٹیکل چیزیں نہیں بتائی جاتی, نہیں سکھائی جاتی. تو اسی وجہ سے میں شاید نہیں جا سکا, اور کوئی ہمارے پاس آپشن نہیں تھے. اسلام آباد چونکہ ایکسپینسیو ہے, یہاں کے ادارے بہت زیادہ ایکسپینسیو ہے, تو یہاں نہیں آ سکتا تھا. اس لیے قدر بہتر سمجھ کے میں نے پشاور یونیورسٹی سے ہی پڑھا. کریم اللہ صاحب, ایک بات جو ہمیشہ آپ لوگ بھی کہتے ہیں اور آپ کی جو پوسٹ سے ہم دیکھتے بھی ہیں کہ بہت زیادہ آپ پہ کرٹیکلی وہ کیا جاتا ہے کہ آپ اداروں کو بڑے تنقید کرتے ہیں, ایکیڈین یا ڈیولپمنٹ سیکٹر کو, ایون گورنمنٹ کی ایجنسیز کو بھی آپ جو ہے بہت زیادہ اس کی کیا وجوہات ہے؟ بحث صحافی کہ آپ صحیح کام کر رہے ہیں, یا آپ جو پوائنٹ ریز کر رہے ہوتے ہیں وہ بھی دب جاتا ہے, یا اور چیزوں پہ بات نکل جاتی ہے؟ آپ کیا کہتے ہیں؟ اصل میں ہمارے چترال کے اندر ایک تو تنقید نہیں ہوتی, چونکہ ہم بہت کلچرلی بہت باؤنڈ سوسائٹی ہے. کسی بھی حوالے سے, یہ صرف گورنمنٹ سیکٹر یا این جی اوز یا یہ نہیں, کسی بھی حوالے سے تنقید نہیں کرتے, تنقید برداشت نہیں کرتے. ایکیڈین جو ہے وہ کوئی مقدس یا اس طرح کے کوئی اسپریچول انسٹیٹیوٹ نہیں, ڈیولپمنٹ سیکٹر کا ادارہ ہے. ایکیڈین کا بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے, اس سے انکار ہم نہیں کر سکتے. مثلا ایک ایچ ایس پی کا جو کردار ہے چترال میں صحت کے حوالے سے, ہم اس سے انکار نہیں کر سکتے. اس طرح ایک آر ایس پی کا کردار بہت زبردست ہے, ایک ای ایس پی کا کردار, ان سے انکار نہیں کر سکتے. لیکن جہاں کمزوری ہو, ان کمزوریوں کو بھی ہائی لائٹ کرنا چاہیے. ان کو ہائی لائٹ نہیں کرنے کی وجہ سے وہاں پر جو مسائل پیدا ہوتے ہیں یا کہیں پالیسی لیول میں کچھ کمی خامیاں ہیں وہ بھی دب کے رہ جاتی ہے. جب آپ ان چیزوں کو ریز کرتے ہیں تو یہ انفارچونیٹ ہے کہ ہمارے ہاں ان سارے
عوامل کو کہیں نہ کہیں اسپریچول انداز سے دیکھتے ہیں. اسپریچول ادارے نہیں ہے، میں سمجھتا ہوں کوئی بھی مقدس نہیں ہے. چاہے الخدمت ہو، وہ بھی ایک ڈیولپمنٹ سیکٹر کا ادارہ ہے، اس طرح SRSP ہے، اس طرح AKRSP ہے. تو میری تنقید کا مقصد یہ نہیں ہے کہ میں کسی کے خلاف ہوں یا کسی کا حامی ہوں. ایک عمومی تصور تو یہ ہوتا ہے، لیکن میں تنقید اس لیے کر رہا ہوں تاکہ جو کمزوریاں ہیں وہ بھی ہائی لائٹ ہو، اور جو لیڈرشپ ہے ان کمزوریوں کو بہتر کرنے کی کوشش کرے. یہ نہیں کہ ہم تنقید کر رہے ہیں تو پھر اوپر سے ان کمزوریوں کو بھی وہ دبا کر یا ان کو دبانے کی کوشش کی جائے. ضرورت اس امر کی یہ ہے کہ جہاں جہاں کمزوریاں ہیں، مثلا ایک HSP کے اندر گرم چشمہ کے ہاسپٹل کا ایشو چل رہا تھا، مستوج کے ہاسپٹل کا ایشو چل رہا تھا، وہاں سیریس ایشوز تھے لیکن ان کو دبایا گیا، اور پھر اینڈ میں جا کے اب ایک HSP نے مستوج میں جتنے انویسٹمنٹ کیے ہیں وہ انویسٹمنٹ ضائع ہو گئے، وہ ہاسپٹل دوبارہ گورنمنٹ کے وہ حوالے ہو گئے. تو اگر کمزوریوں کو ختم کیا جاتا، بر وقت جو مسائل ہیں ان کو حل کیا جاتا، تو وہ بہتر انداز سے گورنمنٹ کے بجائے ان کی جو پرفارمنس ہے وہ قدر بہتر تھی. لیکن پھر ہم ایک HSP ہے تو ایک HSP سے ایک اسٹینڈرڈ کی توقع کرتے ہیں. اسی طرح ایک ARSP ہے، اسی طرح ایک ASP ہے. تو ان پر تنقید کرنے کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ جہاں جہاں کمزوریاں ہیں ان کو ہائی لائٹ کیا جا سکے اور لیڈرشپ جو ہے ان کمزوریوں کو حل کرے. اس طرح گورنمنٹ سیکٹر میں بھی، گورنمنٹ سیکٹر میں اگر کام نہیں کر رہا ہے، مثلا آپ ریشن کو دیکھ لیں، ریشن گزشتہ 2015 سے متاثر ہے لیکن کسی نے بھی ان کو بچانے کی کوشش نہیں کی، جس کی وجہ سے اتنی قیمتی زمینیں ضائع ہو گئی. ہمارا جو راستہ ہے، جو مین روٹ ہے، وہ اب کٹ چکے ہیں. یہ پچھلے سال بھی یہی ہوا، اس سے پچھلے سال بھی یہی ہوا. تو کہیں نہ کہیں ہماری فیلیور ہے. اور اس کے علاوہ ہمارے عوام کے اندر بھی بہت زیادہ مسائل ہیں، وہ اپنے حق کے لیے آواز نہیں اٹھاتے. تو یہ سارے عوامل ہیں، ان کو ہائی لائٹ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ عوام کے اندر ایک اویئرنیس آئے، اور میڈیا کا کام، صحافی کا کام یہ ہے کہ وہ جو مسائل ہے، جو مشکلات ہیں ان کو ہائی لائٹ کرے تاکہ عوام کے اندر شعور آ جائے، اور ادارے جو ہے، جتنے بھی ادارے ہیں گورنمنٹ سیکٹر کے، نان گورنمنٹ سیکٹر کے، وہ ان مسائل کو حل کرنے کی کوشش کرے. میرا بنیادی مقصد یہ ہے. چلیں ہم وائنڈ اپ کی طرح آتے ہیں سر. یہ تو بڑی اپنے ایک براڈلی اپنی پوائنٹ آف ویو رکھا، باقی دیکھنے والے یہ کیا کہتے ہیں یہ دیکھا جائے گا. چترال کے اندر صحافت کو آپ کس نظریے سے دیکھتے ہیں؟ ایک کہ آپ بہت گراس روٹ لیول پہ دیکھ رہے ہیں، کام کر رہے ہیں، لوگوں کے ساتھ آپ کی انٹریکشن بھی ہے اور کافی ساری چیزیں ہائی لائٹ بھی کرتے ہیں. کیا ابھی جو جنریشن ہماری آ رہی ہے، کیا وہ عوام کی حقیقی آواز بن کے آ رہی ہے یا اس میں مزید امپرومنٹ کی ضرورت ہے؟ چترال میں صحافت جو ہے، جو ہمارے اسٹیبل جو صحافت ہے، چاہے پریس کلب سے ریلیٹڈ ہے یا وہ، ایک تو وہ کافی سینئر لوگ ہیں، انہوں نے اپنے زمانے میں کنٹریبیوشن کی ہے، ابھی بھی کر رہے ہیں. مزید امپرومنٹ کی اس میں بھی بہت زیادہ گنجائش ہے، کیونکہ وہ جدید دور کے جو تقاضے ہیں ان سے وہ ہم آہنگ یا تو ہونے کی کوشش ہی نہیں کر رہے ہیں، یا شاید جو جدید ٹیکنالوجی سے اتنا وہ زیادہ ایڈجسٹ نہیں ہو پا رہے ہیں. تو اس میں ضرورت اس امر کی ہے کہ چترال پریس کلب کے اندر نئے لوگوں کو آنے کا، پریس کلب کو چاہیے کہ وہ نئے نوجوان جو آتے ہیں ان کو کہیں نہ کہیں جدید دور کے مطابق جو کرائٹیریا سیٹ کر کے ان کو بھی اندر ہونے کے لیے ان کو چانس ملنا چاہیے. بہت شکریہ کریم سے. ایک چھوٹی سی نشست تھی لیکن کافی ساری لمبی باتیں ہو سکتی تھی پاسبلی، کیونکہ کریم اللہ صاحب کے پاس کافی حد تک مطلب بہت حد میں کافی حد تک بہت زیادہ انفارمیشن ہے چترال کے حوالے سے، کیونکہ سیاسی بیک گراؤنڈ بھی ہے، اور سیاسی بیک گراؤنڈ ہو تو اس کا ایک اپنا ایک الگ ایک ایکسپیرینس ہوتا ہے. اس کے بعد پھر صحافی بھی ہیں اور کافی ساری چیزوں کو بھی وہ کر رہے ہیں. ہم نے کوشش کی کہ ان کی پرسنل لائف پھر اس کی سیاسی، ان کی کچھ کیریئر کے حوالے سے اس نے بات کی. سیاسی کا خیر میں نے بہت کام وہ کیا. جو صحافت جو یہ کر رہے ہیں، جو لکھ رہے ہیں، جو ویڈیوز ان کی آ رہی ہیں، اس حوالے سے ہم نے ڈیٹیل بات کی. امید کرتے ہیں کہ آپ لوگوں کو اچھا لگا ہوگا. ایک اور کسی ایسی نشست کے ساتھ، ایک اور ایسی ہی ہماری کوئی چترال یا کہیں کی بھی ایک ایسے جس نے زندگی کی فیلڈ میں کوئی کچھ کر رہا ہے یا کر چکا ہے اور اسٹرگلنگ فیس میں ہوگا یا اسٹرگل کر کے ایک مقام تک پہنچا ہوگا، اس کو لے کے آئیں گے. آفتاب علی بھائی کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.